جی جناب ونس اگین ویلکم بیک آفٹر اے بریک. اور اس وقت میں بہت آنر محسوس کر رہی ہوں کیونکہ جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ایک بہت بڑا نام ہے جو انہوں نے اپنے ملک کے لیے سرو کیا ہے. وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اپنی اور لوگوں کے لیے بڑی انسپریشن ہے. اور خاص طور پہ اگر میں بتاتی چلوں ایک بہت بہترین پبلشر جو صرف ایک پبلشر ہی نہیں ہے, انہوں نے بلکہ لوگوں کو پرووک کیا کہ وہ کتابوں کی طرف بڑھیں, کتابوں سے دلچسپی رکھیں اور کتابوں کو پڑھیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب آپ اٹھاتے ہیں اس بات کو, اور انہوں نے بخوبی نبھایا ہے اس کو. بے شمار ایوارڈز حاصل کیے, بے شمار سرٹیفکیٹس حاصل کیے, اور آج ہم ان کی اس ایکسپیرینس کے حوالے سے, ان کی اس زندگی کے اس سفر کے حوالے سے آج ان سے بہت کچھ پوچھیں گے بھی. بہت ساری جو ان کی پبلش کی ہوئی کتابیں ہیں وہ آپ کے سامنے بھی لے کر آئیں گے, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ان سے ملاقات کرتے ہیں, انہیں ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سید ذاکر شاہ بخاری صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ بیٹا خوش اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ, آپ کی مہربانی, آپ نے بلایا. نہیں سر, یہ ہمارا آنر ہے کہ ہمیں موقع ملا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا, آپ سے آپ کے ایکسپیرینسز کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کا, کیونکہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, ٹریجر ہیں ایک طرح کا. اور جتنا کچھ آپ نے کیا ہے, اور خاص طور پہ ہماری ٹیکسٹ بکس کے حوالے سے اور مختلف بکس کے حوالے سے, تو وہ بہت بڑا کام ہے. تو سب سے پہلے اسی بات سے آغاز کروں گی کہ یہ جو پبلیکیشن کا جو آغاز تھا یہ کس طرح سے ہوا, کیونکہ ظاہر ہے یہ آپ کا ایک خاندانی کام ہے, انسسٹرز سے چلتا آ رہا ہے. اور اگر میں یہ بھی پوچھوں کہ آپ کی جو جنریشن ہے وہ کون سی ہے, تو کون سی ہوگی؟ مہربانی آپ کی, اور اے ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بک ریڈنگ کے اوپر, بکس کے اوپر توجہ کی اور میرے جیسے بندے کو بلایا جی تاکہ میں آپ کو اس کی ہسٹری بیان کروں. بے شک. میرا جس خاندان سے تعلق ہے, میرے والد صاحب نام سید احمد شاہ بخاری, وہ سب کانٹیننٹ کے پہلے مسلمان ٹیکسٹ بک پبلشر تھے. ہاں اس سے پہلے تمام کام ٹیکسٹ بکس کا ہندوؤں اور سکھوں کے پاس تھا. بالکل. اور شاید آپ کو سن کے حیرت ہو کہ اس ملک میں قرآن مجید, احادیث, سب کام ہندوؤں اور سکھوں کے پاس ہوتا تھا. صحیح. شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک مشہور ہندو تھا نول کشور, اس نے قرآن مجید کے اوپر کام کیا, اس کا انتقال ہو گیا. اس کو جلانے کے لیے انہوں نے اس کو پٹرول ڈالا, تیل ڈالا, وہ نہیں جلا. پھر ان کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا کہ یہ آپ کا بندہ ہے, آپ کے سپرد ہے. صحیح. تو یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جنہوں نے قرآن مجید کی خدمت کی ہو. صحیح. آپ چونکہ وہ قرآن مجید سب سے پہلی ٹیکسٹ بک ہے, اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں. بالکل. تو جیسے میں نے کہا, میرے والد صاحب ٹیکسٹ بکس کے پہلے مسلمان پبلشر تھے, اور اس سلسلے میں یہ 1932 میں انہوں نے کام کیا تھا. اچھا. اور یہ اتفاق کی بات ہے, 1932 میں جب انہوں نے کام شروع کیا تو ان کے دوستوں میں سید امتیاز علی تاج صاحب ہوتے تھے. تو ان کا بھی اپنا ایک ادارہ ہوتا تھا دارالاشاد کے نام سے, صحیح. اور وہ 2 رسالے شائع کرتے تھے. تو ان کے دوستوں میں سید احمد شاہ بخاری پطرس ہوتے تھے. اور یہ اتفاق کی بات ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1932 میں امتیاز علی تاج صاحب کے زیر سایہ 4 آدمی ان کے دوست ہوتے تھے. اچھا. اور چاروں کے نام سید احمد شاہ تھے. اچھا, اتفاق. اتفاق کی بات ہے. اوہ مائی گاڈ. اب میں ان کے نام بتاتا ہوں. بالکل. سید احمد شاہ بخاری پطرس, اوکے. وہ امتیاز علی تاج کے دوستوں میں سے تھے. میرے والد سید احمد شاہ بخاری جنہوں نے پبلشنگ کا کام سیکھا ہی امتیاز علی تاج سے. اچھا. اس کے بعد سید احمد ندیم قاسمی صاحب, وہ بھی سید احمد شاہ تھے. اس کے بعد سید احمد فراز صاحب, وہ بھی شاہ تھے, سید احمد شاہ تھے. صحیح. اور یہ چاروں اکٹھے زیر سایہ امتیاز علی تاج صاحب کے ساتھ اوکے. ان کے ادارے میں اکٹھے ہوتے تھے, ملتے تھے. اب یہاں سے بات چلتی ہے تو میرے تو خیر پیدائش 1946 کی ہے. تو جب گھر میں نے آنکھ کھولی تو میں نے کتب ہی کتب دیکھی. بالکل. بے شک. کتب اور کتب کے مصنفین آنا جانا. تو اس زمانے میں 1951 میں کے جی کا اسٹوڈنٹ تھا. تو پطرس بخاری مرحوم, پطرس بخاری وہ تشریف لاتے تھے, ان کے ساتھ صوفی غلام مصطفیٰ صاحب آتے تھے, فیض صاحب آتے تھے, تاج صاحب آتے تھے. اور میری والدہ کے ہاتھ کے پکے ہوئے جو لاہوری کھانے ہوتے ہیں وہ کھاتے تھے. اور بخاری صاحب نے ہمیں, اب کتابوں کے حوالے سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں,
انہوں نے امریکہ سے ہمیں اسپیشل ایک پریشر کوکر لا کے دیا میری والدہ کو، بابی اس میں پکایا کرتا ہوں. تو یہ ایک ان بزرگوں کے میں طریقہ کار بتاتا ہوں وہ کیسے بنتے تھے. بالکل تو 4 احمد شاہ کے بعد ان چاروں کا تعلق علم و ادب سے ہے، کتب سے ہے. صحیح بات ہے. تو اب جب میں تعلیم حاصل کرتا رہا تو میں نے دیکھا کہ میٹرک میں بھی میرے والد صاحب ہر سکول میں کتابیں لے کے جاتے تھے، کتب لے کے جاتے تھے کہ جی ہم نے کتاب پبلش کی ہے، اس کو ٹیکسٹ بک لگا دیں. تو اس کا ایک طریقہ کار گورنمنٹ کا ہوتا تھا، وہ ایک سلیبس دیتی تھی، پھر ڈائریکٹر ایجوکیشن اس کو اپروو کرتے تھے، اس کے مطابق کتابیں لگائی جاتی تھیں. ٹھیک ہے. تو میرا بچپن سے اسکول کالج میں بھی 5ویں جماعت میں سینٹرل ماڈل اسکول تھا اردو بازار کے ساتھ، تو میں اسکول سے جب چھٹی ہوتی تھی میں وہیں آ جایا کرتا تھا. اس لیے مجھے ان لوگوں سے اور کتب سے میرا بچپن کا ہی ایک ساتھ ہے. بالکل صحیح بات تو آپ مجھے کہے کہ بھی کیا ہے بات، یہ ہے کہ جی میں نے تو محبت کی ہے. کس سے محبت کی ہے؟ کتابوں سے اور کتابوں والوں سے. کتابوں والوں سے بالکل آپ صحیح بات. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا چہرہ ہے، سید عابد صاحب کا چہرے، یہ میرے بچپن کے چہرے ہیں جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا. ظاہر ہے جو بچپن سے ہی آپ نے چیزیں دیکھی جن میں آپ رہے تو پھر تو محبت ہونی لازمی تھی آپ کتابوں سے. وہ تمیزدار لوگ تھے، ان کی اردو زبان، ان کا اٹھنا بیٹھنا پھرنا، اب وہ کلچر جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن اب ان کی نشانیاں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ نشانیاں تب واپس آئیں گی کہ اگر ہم کتابیں دوبارہ پڑھنی شروع کریں، اردو ادب کے ساتھ محبت کریں اور اس وقت کی پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو یاد کرنے کی صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. سر اگر یہ کہا جائے کہ اسلام آباد کے آپ پائنیئرز میں سے ایک ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہوگی. تو میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب آپ نے مختلف شہروں میں جو ہے وہ آپ نے ٹریول کیا، وہاں پر آپ نے کام کیا، تو آپ کو کیسا ایکسپیرینس آپ کا رہا؟ جیسے لاہور کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اسلام آباد کے حوالے سے بات کی جائے، اور یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر آپ آج دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ جو پبلشنگ کا جو سیکٹر ہے یہ کس اسٹیج پر ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم اس کو حصہ وار تقسیم کرتے ہیں کہ جب میں لاہور میں تھا تو اسی وقت میں 1960-62 میں جو ہماری کالونی تھی پاکستان انڈیا کالونی تھی، سری لنکا کالونی تھی، تو اس کے بعد ایجوکیشن والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پرانا سلیبس چھوڑ کے ہر ملک والے اپنا ایک نیا سلیبس بنائے، اس کے مطابق کتابیں لکھیں، ان کتابوں کو شائع کریں. ٹھیک. اس کے تحت انہوں نے ٹیکسٹ بک بورڈ کے لیے ایک باقاعدہ ریزولوشن پاس کی ہے، یونیسکو نے ایڈ دی. ان دنوں ایک مشہور آدمی ہوتے تھے تو وہ آئے، انہوں نے پاکستان میں یہ سارا سسٹم جاری کیا. تو 1962 میں ٹیکسٹ بک بورڈ بنا اور انہوں نے تمام پبلشرز کو کہا کہ آپ اکٹھے ہو جائیں، گروپ بنا لیں، کارپوریشن بنا لیں، لمیٹڈ کمپنی بنا کے ایک گورنمنٹ کے ادارے ویسٹ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ بنا، اس کے تحت آپ کام کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن ہم نے اس کو مان لیا کہ اس کے نتیجے میں ایک سلیبس ہوگا، ایک کتاب ہوگی. صحیح. تو اس طرح ہمارا پشاور سے لے کے کراچی تک، گوادر تک ایک سلیبس ہوگا. ہمارے بچے ایک قسم کی تعلیم حاصل کریں گے، پاکستان آئیڈیالوجی کے متعلق ہمارا ایک آئیڈیا ہوگا اور ہم سب مل جل کے ایک نئی قوم، نئے راستے پہ دو قومی نظریے کے مطابق چلیں گے. بالکل صحیح بات ہے. اور اگر سر دیکھا جائے تو آپ نے بڑی مختلف ٹیکسٹ بکس پبلش کی اور بھی دوسری بکس کے حوالے سے آپ نے پبلشنگ کی. تو اگر میں آپ سے ہسٹری جانوں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے تو وہ کیا ہے؟ ذرا ہمیں اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی بتائیے. وہ ہسٹری 62 سے ویسٹ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ بنا اور انہوں نے اپنی کتابیں ہم پبلشرز کو نامینیٹ کیا کہ میری کیٹیگری اے ہے، کسی کی بی ہے، کسی کی سی ہے، اکارڈنگ ٹو دا پرنٹنگ پریس فیسلٹیز، مارکیٹنگ فیسلٹیز، بک بائنڈنگ فیسلٹیز اینڈ دا مین بیہائنڈ دا گیم. اس کے مطابق ہر سال وہ کتابیں ایلوکیٹ کرتے تھے. اس ایلوکیٹ کے مطابق ہم کتابیں چھاپتے تھے، وہ چیک کرتے تھے، وہ ہم کتابیں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. اب پھر ایک وقت آیا کہ جب 1969 میں ہمارا ویسٹ پاکستان جو ہے وہ چھٹی ہو گئی تو وہ پھر پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ہو گیا، سندھ ٹیکسٹ بورڈ ہو گیا، NWFB ٹیکسٹ بورڈ ہو گیا، ابھی بلوچستان ٹیکسٹ بورڈ ہم ڈیوائڈ ہو گئے. اس سے پہلے ہماری ایک ہی کتاب ویسٹ پاکستان کی تمام طرف پڑھائی جاتی تھی. تو وہ پھر ڈفرینٹ 4 سلیبس آ گئے. اس کے بعد ظلم یہ ہوا کہ جو انگلش میڈیم سکول ہے وہ پھر 71 کے بعد ہمارے ملک میں انٹروڈیوس ہو گئے. اب وہاں پہ ایک نیا سلیبس آ گیا، ایک نئی قوم پیدا ہو گئی
جس سے پاکستان ٹیکس بورڈ کا جو کام کاج تھا وہ 50% تقریباً ڈیوائڈ ہو گیا. ایک طرف ہم ایک ایسی قوم، ایسے طلباء، ایسے طالب علم، ایسے اساتذہ تھے جو کہ ٹیکس بورڈ کے مطابق چلتے تھے، اور ایک طرف ایسے اساتذہ تھے جو کہ گوئنگ ٹو انگلینڈ، اس سے کم کو بات نہیں کر، کیمبرج، آکسفورڈ، بھائی کو پاکستان کا بتا دو، محمد علی جناح کا بنا دو، وہ کچھ عجیب قسم کی باتیں کرتے تھے، وہ ابھی تک آپ کے سامنے ہیں. لیکن اب ہماری اس گورنمنٹ نے دوبارہ کہا جی ہم ایک سلیبس بنائیں گے. بالکل جی، وہ ایک نصاب کے حوالے سے جو کریکولم ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ریوائز. اب کریکولم کو تو ہم ریوائز کرتے رہتے ہیں، لیکن اس ملک میں ایک عجیب و غریب بات ہے، جیسے موسم 5 تبدیل ہوتے ہیں، ہر کچھ عرصے بعد ایسا موسم آتا ہے جی ہمارے صوبے کو، ہماری زبان کو ترجیح نہیں دی جا رہی، ہماری علاقائی زبان کو ترجیح نہیں دی جاتی. لیکن ہمیں ایک بات پہ ہمیں متفق ہونا چاہیے کہ چائنا میں آپ جائیں تو وہاں چائنا لینگویج ہے، تو آپ پاکستان میں آئے تو پاکستانی لینگویج ہے، اس کو آپ اپریشیٹ کریں، بجائے اس کے کہ جی یہ آپ ایک ایک کتاب کو 6 حصوں میں تقسیم مت کریں. بالکل صحیح بات ہے، اور ان کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری نیشنل لینگویج ہے اور ہم تو اسی میں ہی بات کریں گے. شرم تو ایک ایسا لفظ ہے جو کہ خواتین کے لیے مردوں کے لیے اس نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، لیکن وہ ایک ایسی تھنکنگ آ جاتی ہے اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ تھنکنگ کہاں سے آئی. کیونکہ ہمیں تو اقبال نے یہ کہا تھا مسلم ہیں ہم، سارا جہاں ہمارا. تو جب ہم نے سارے جہاں پہ حکمرانی کرنی ہے تو ہمارا ایک سلیبس، ایک تھنکنگ، ایک سوچ، ایک ہی انداز ہونا چاہیے. اور وہ جنہوں نے دے دیا 2 قومی نظریے کے تحت کہ مسلمان ہیں آپ ایک ہیں، باقی اور ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمیں اس کے مطابق ایک ہو کر، صحیح بات، ایک ہو کر. صحیح. اچھا، اسلام آباد میں بھی جب نیشنل بک فاؤنڈیشن کا قیام ہوا تو اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ ہی تھے، تو کیا اس کے پیچھے ان کی سوچ تھی اور وہ اس کا آغاز کس طرح سے ہوا، ذرا یہ بھی بتائیے گا. ہوا یہ کہ جب اب ٹیکس بورڈ کا کام تو ختم ہو گیا. صحیح. اب میں اسلام آباد میں جب آیا تو میں 68 میں آیا، اس کے بعد بھٹو صاحب، اس کے بعد چینجز ملک میں آئی. چینجز آنے کے بعد اس نئی گورنمنٹ نے کہا کہ ہمیں کام کرنا چاہیے. صحیح. تو ہمارے پاس ابھی تک اسکول لیول کے ہمارے پاس بکس ہیں جو ٹیکس بورڈ بناتا ہے. تو یونیورسٹی لیول کی، کالج لیول کی، یونیورسٹی کی ہمارے پاس بکس نہیں ہوتی. اور جو بکس ہوتی ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور جب امپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالر میں آتی ہیں. اچھا. فرض کریں $1 کی کتاب جو ہے اس کی قیمت $20 ہے. اس زمانے میں اس کو جب ڈیوائڈ کرتے تھے 5 سے تو وہ $100 بنتی تھی. اور بندے کی سرکاری گزٹ افسر کی تنخواہ 350 ہوتی تھی، تو اس میں وہ کتاب نہیں خریدی جا سکتی تھی. اس صورت میں یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ری پرنٹ کرنے شروع کر دیے کتابیں امپورٹڈ. اس کو ختم کرنے کے لیے امریکنز نے اپنی ایک ایسوسیشن والوں کو بھیجا کہ آپ پاکستان میں جائیں، ان کو پیسے دیں، وہاں پہ ایک ایسوسیشن ایسی فاؤنڈیشن بنے جو کہ ہماری کتابیں ہم سے رائلٹی پہ لے کر سستی قیمت میں چھاپے. تو اس کے لیے انہوں نے اس وقت آئی ریممبر $9.6 ملین پاکستان کو دیے. تو اس زمانے میں شکر الحمدللہ میں تھوڑا سا نون ٹو دیز پرسنز، تو انہوں نے مجھے ایز اے کنسلٹنٹ اس کے بیچ میں شامل کیا. تو اینڈریو ریکٹر نام کا ان کا تھا ایڈوائزر، وہ مجھ سے ملاقات کرتا تھا کہ شاہ صاحب کیا کرنا ہے. تو میں نے ان کو کہا جی اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو آپ کی کتابیں آئیں، بالکل ہم ان کو ریپروڈیوس کر دیں گے، سستی رکھیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ ایسے کریں کہ ہمیں انکریج کریں کہ ہمارے رائٹر پیدا ہوں. ایگزیکٹلی. تو ہمارے نیو رائٹر کو آپ ٹریننگ دیں، وہ کتابیں آپ کے ملک میں بھی چلیں اور ہم بھی ان کو پڑھائیں، تو ہم مل جل کے کام کریں گے. اس کے نتیجے میں نیشنل بک فاؤنڈیشن آ گئی. لیکن اب نیشنل بک فاؤنڈیشن کو یہ پرابلم ہو گئی، اٹس اے گڈ آرگنائزیشن جو بنائی گئی. یونس سعید صاحب اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتے تھے، انہوں نے بہت کام کیا، بچوں کی کتابیں دیں. ان کی ایک کتاب بنتی تھی ٹیکسٹ بک، اگلے سال یہ وہ اس کا سلیبس چینج ہوتا تھا یونیورسٹی میں، تو ہمیں نئی کتاب کی ضرورت ہوتی تھی. اب ان کے پاس پرانا سٹاک پڑا ہوتا تھا، وہ بکتا نہیں تھا. اس کے نتیجے میں وہ نئی کتاب آتی نہیں تھی. تو ان کے پاس پرانا سٹاک ہو گیا. دوسری ان کی یہ پرابلم تھی کہ اب پاکستان میں سستی کتاب دینی ہے. اب اس کتاب کا جو معیار تھا، اس کی جو بائنڈنگ تھی، پرنٹنگ کاغذ تھا یا پرنٹنگ تھی، یہ جو کچھ بھی تھا، لے آؤٹ تھا، وہ یہ ڈیولپ نہیں کر سکے. اس کی نتیجے میں یہ لوگ نیشنل بک فاؤنڈیشن نقصان میں چلا گیا. نقصان کے بعد اب جا کے یہ سچی بات ہے، احمد فراز صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے ان کو آ کے یہاں پہ لوکل اسلام آباد کی جو ٹیکسٹ بکس تھیں
اسکولوں کی، وہ ان کو کہا کہ یہ چھاپیں، اس کے اوپر محنت کریں. انہوں نے آ کے نیو آؤٹ لیٹس ان کے کھولے کتابوں کے. تو اب شکر الحمدللہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اب پیسہ کمانے والا ادارہ ہے، اور یہ اچھی بات ہے. صحیح، اچھی بات ہے. صحیح. لیکن اس میں ایک بات جو ہے، پہلے ایک ادارہ ہوتا تھا نیشنل بک کونسل آف پاکستان، وہ بھی یونیسکو کی وجہ سے تمام ساؤتھ ایسٹ ایشیا کنٹریز میں بنا. ان کا کام تھا بک ڈیولپمنٹ. اچھا، نیشنل بک کونسل کا کام تھا صحیح. بک ڈیولپمنٹ ان پاکستان، ساؤتھ ایسٹ ایشیا وغیرہ. تو میرا سب سے پہلے جو یونیسکو کا کورس تھا وہ انہی کے یونیسکو کے تحت ہی تھا. اچھا. تو اس بک ڈیولپمنٹ کے تحت نیشنل بک کونسل کام کرتی تھی بک ڈیولپمنٹ کا. اوکے. تو جب یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نقصان میں گئی تو انہوں نے ہمارے وزیر کو قائل کیا کہ ان دونوں اداروں کو آپ اکٹھا کر دیں. اچھا اچھا. تو پھر جب یہ ادارہ اکٹھا ہو گیا تو نیشنل بک فاؤنڈیشن منافع بخش ادارہ بن گیا. بالکل. تو اس میں احمد فراز صاحب کے بڑے کنٹریبیوشن. جناب اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی جناب، ونس اگین ویلکم بیک آفٹر اے بریک. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سید ذاکر شاہ بخاری صاحب کے ساتھ جو ہے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں. سر، اگر آپ کے ایوارڈز کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو پریزیڈنٹ سیرت ایوارڈ بھی آپ کو ملا، اور بھی مختلف ایوارڈز ملے. وہ کس طرح کا ایکسپیرینس، اور تھوڑے ان ایوارڈز کے بارے میں، آپ کو جو سرٹیفکیٹس ملے مختلف، ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا. بات یہ ہے جی کہ سچی بات پوچھے کہ وہ ایک محاورہ بڑا مشہور، وہ ایک کلا بندہ ہوئے اور کوئی نہ ہوئے تو چلو جی یہی چلے گا. تو چاہے وہ میں نااہل تو نہیں کہتا، نااہل بھی ہو سکتا ہوں. تو میں نے ایم کام کیا، مجھے انگلش آتی تھی. تو اب یونیسکو کو ایکسپرٹس کی ضرورت تھی جن کو وہ ڈیولپ کریں، ٹرین کریں، وہ محنت کریں. ٹھیک ہے. تو میرا سب سے پہلا جو میرا یونیسکو سیمینار تھا وہ 69 میں کراچی میں ہوا. اوکے. تو اس کے بیچ میں گیا، 22 کنٹریز آئیں. ٹھیک ہے. تو ایسٹ پاکستان سے 2 بندے آئے. اوکے. میں گیا، انڈیا سے 4 بندے آئے. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے مارکیٹنگ وغیرہ یونیسکو لیول پہ سکھائی. اچھا. تو وہ انہوں نے سکھائی. اس کے بعد 1972 میں انٹرنیشنل ایئر بک بنایا گیا. تو اس میں لاہور میں بنائی گئی ہے. تو مجھے اس کے سرٹیفکیٹ، اس میں میں سورس پرسن تھا، لوگوں کو میں لیکچر دیتا تھا، بتاتا تھا ان کو. اسی 72 پہ مجھے پھر سری لنکا بلایا گیا کہ آپ آئیں، ادھر مارکیٹنگ کا کورس ہے، وہ بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا. اچھا. اب وہ سلسلہ چلتا رہا. پاکستان کے اندر چھوٹے موٹے کورس ہوتے رہے. 76 میں ٹیکس بک کا ہوا، گورنمنٹ آف پاکستان کا. پھر بہت ہوئے، ایگزیبیشن ہوتی تھی. 81 میں مجھے جاپان میں ان کا ایک اسپیشل کورس ہوتا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں بک ایکسپرٹ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. اچھا. تو وہ پھر میں 81 میں وہاں گیا تو میں نے وہ کورس کیا. پھر 86 میں انڈیا میں ایک تھا سیمینارز آن اسکالرلی پبلیشر، چونکہ میں نے اسکالرلی کتابیں چھاپنی شروع کر دی تھیں. اس طرح اللہ کا شکر ہے میں 92 میں چائنیز میں ہم وفد کے، پریس کا وفد گورنمنٹ آف پاکستان نے بھیجا. تو وہاں انہوں نے ہمیں بہت انٹرٹین کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان میں ان کے بنی ہوئی پرنٹنگ مشینریاں لگائیں. اچھا. لیکن وہ ہم نااہل لوگ تھے، ہم میں سے اتنی کسی میں سرمایہ نہیں تھا جو ہمت کرتا. تو they wanted to give us free. ہم چاہتے تھے مشینری لے جائیں اور آپ جا کے پاکستان میں لگائیں، اس کو پرنٹنگ پریس لگائیں اور کام کاج کریں. تو اب تو خیر ہماری پرنٹنگ انڈسٹری بہت آگے چکی ہے. بہت ٹیکسٹ بکیں بن گئی ہیں، بہت بکس بن گئی. جنرل بکس کی اب کمی کوئی نہیں ہے. لیکن ایک بات کی کمی ہے جی، ہمارے پاس مصنفین کی کمی ہو گئی. یہ بات تو ہے. اب ہمارے پاس لکھنے والے نہیں رہے. جو لکھتے ہیں وہ رات کو بیٹھ کے صبح دے دیتے ہیں کہ یہ چھاپ دو، پرنٹنگ فیسلٹیز اویلیبل ہے، وہ چھپ جاتی ہے، لیکن اس سے بندہ کیا حاصل کرے. لیکن اسی بات میں ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو اچھے رائٹرز ملے نہیں، یا ان کو موقع نہیں ملا آگے بڑھنے؟ وہ رائٹر رہے نہیں. پرانے وقت میں ہمارے ایک رائٹر جو تھا وہ منشی فاضل ایک ہوتا تھا، کورس کرتا تھا منشی فاضل فلانا، ادبی فاضل، عربی فاضل. اس کو پڑھنے کے بعد اس کا اتنی کتابوں کے اوپر عبور حاصل ہوتا تھا کہ وہ جو بات کرتا تھا تو وہ کسی حکمت کی بات کرتا تھا، دور اندیشی کی بات کرتا تھا، ماضی کی بات کرتا تھا، حال کی بات کرتا تھا، مستقبل کی پیشن گوئی کرتا تھا. آج کا جو مصنف ہے مطلب ان کا آج کل کا مطالعہ نہیں ہے، جو لوگ اب لکھ رہے ہیں ان کو یار میں نے ایک آرٹیکل چاہیے چھاپنا ہے، وہ کہتا جی آ جائے گا جی. تو وہ آ کے اگلے دن چھپ جاتا ہے. تحقیق نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے، محنت نہیں کرتے ہیں. میری 4 کتابیں لے کے اس کے اوپر دیکھ کے تو وہ چھاپ کے
نئی مصنف بنیں گے ایسے. ان کو باقاعدہ ٹریننگ دینی چاہیے, ری رائٹنگ کی دینی چاہیے. کہاں سے آئیں گے؟ بالکل. آپ فرض کر لیں اشفاق احمد جیسا بندہ, احمد فراز جیسا بندہ, احمد عظیم جیسا بندہ کہاں سے آئے گا؟ تاج صاحب کے ڈرامے, تاج صاحب کا ایک ڈرامہ نارکلی آج تک مغل اعظم جسے آپ دیکھتے سب کو یاد ہے. وہ بھائی ایسے بندے کدھر چلے گئے بھائی, کدھر چلے گئے؟ پطرس بخاری کے ابھی تک وہ جو مضامین ہیں مزاحیہ کدھر چلے گئے؟ فیض صاحب کا ایک ایک شعر کے پیچھے ایک لاجک ہے, ایک ایک شعر کے پیچھے کتاب لکھی جا سکتی ہے. تو یہاں پہ آپ ہر بندے کو دیکھ لیں, میں کیا کہوں ان کو. اچھا خیر, آپ نے بھی جو کتابیں پبلش کی ان کے بھی آتھرز کو بہت سارے ایوارڈز ملے, ذرا ان کی بھی ڈیٹیلز بتائیے گا. میں جب یہاں آیا تو اسلام آباد میں تو اصل میرا جو پبلشنگ ہاؤس تھا وہ لاہور میں تھا. صحیح. ابھی وہ آج کل پاک کمپنی کے قرآن مجید چھاپتے ہیں, ٹیکسٹ بکس کا کام انہی کے پاس ہے. اب میرا ماڈرن بک ڈپو کا ٹیکسٹ بکس کا کام ہے, تو میرے وہ کام بھی وہ میرا سنبھالتے ہیں لاہور والا. اچھا. تو یہاں مجھے پبلشنگ کا کام مل گیا. صحیح. تو یہاں پہ ایک انوار سولہ صاحب ہوتے تھے, رائٹر ہوتے تھے, شاعر تھے, ان کی میں نے کتابیں چھاپی. پھر میرے پاس ایک دن ایک نوجوان سا لڑکا آیا, اس کا نام تھا سید عالیہ احمد رضوی, ایبٹ آباد کا تھا. خوبصورت لڑکا آیا, خوبصورت آنکھیں. یہ 81-82 کی بات ہے. کہنے لگا جی آپ پبلشر ہیں؟ میں نے کہا جی پبلشر ہوں. آپ کو میری کتاب چھاپ دیں گے؟ آپ کتاب چھاپنے میں پیسہ لگتا ہے. تو میں نے اس کی شکل دیکھی, میں نے کون سی کتاب ہے؟ کہنے لگا سیرت کی کتاب ہے, سیرت النبی کی کتاب. میرا سر نیچے. میں نے کہا جی میں حاضر ہوں, واقعی چھاپ دیں گے؟ میں چھاپ دوں گا. بالکل. انہوں نے پھر مجھے اسے کتاب دی اسماء نبوی کے نام سے, اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے 11 سا نام اکٹھے سرکار دو علیہ وسلم کے اکٹھے کیے. تو اس طرح میں نے اسلامی کتابیں اسلام آباد میں شروع کی. پھر سید عالیہ احمد رضوی کی میں نے 12 کتابیں چھاپی. پھر ان کو تمغہ امتیاز ملا سید عالیہ احمد رضوی کو میری انہی کتب کی وجہ سے. لیکن وہ بیچارے جوانی میں ان کے کڈنیز پرابلم ہوئی تو وہ اللہ کے سپرد ہو گئے. پھر اے کے سجاد صاحب کی میں نے 3 کتب چھاپی, ان کو پرائڈ آف عمار ملا. ڈاکٹر قاری یونس صاحب کو ملا. ہاں سب سے مشہور تو ارشد چہال صاحب کا آپ نے نام سنا, وہ پنجابی کے رائٹر ہیں. ان کی کتاب میں نے چھاپی چیراں دی چھاں. تو اس کے اوپر ان کو آدم جی ایوارڈ ملا, اور ان کو پاکستان کا سب سے بڑا پنجابی کا ایوارڈ وارث شاہ ایوارڈ ملا. ینگ مین, اس کو امید نہیں تھی کہ بھی یہ ایوارڈ ملے گا. ایوارڈ ملا, پیسے ملے, یاشی ہوگی اس کی, تو وہ ہی ویری ہیپی. خیر اپریسیشن کی تو بات ہے جس طرح سے لکھا گیا تھا. تو اس طرح ڈاکٹر یونس کو ملی کتاب, مالدیپ میں نے چھاپی, ان کو ایوارڈ ملا اس کے اوپر. اس طرح میرے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا اجر دیا, کیونکہ ہم نیک نیتی سے کام کرتے ہیں. جو کام کرو پازیٹیو کرو, نیک نیتی کا کرو, سبجیکٹ کو پڑھ لو. پھر میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں نے صادق قریشی صاحب کی کتاب چھاپی برگ سبز. تو ان کے بیٹے ہیں صفدر کاظمی صاحب, وہ آئے کہ بھی شاہ صاحب یہ کتاب. تو میں نے شعر دیکھا اس کے اوپر, آپ کو یاد ہے؟ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ آج تک ڈسپیوٹیڈ ہے کہ یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے یا صادق کاظمی صاحب کا شعر ہے. تو شکر الحمدللہ وہ کتاب میں لایا ہوں, آپ دیکھیے گا. وہ میں نے کتاب شائع کی. تو اکثر لوگ جو ہے وہ کہیں بیٹھ کے آپس میں کہ اس کا باقاعدہ وہ پھر میرے سے پوچھتے ہیں, کتاب منگواتے ہیں. شکر ہے. پھر میں نے ایک کتاب جو چھاپی, بہت پہلے چھاپی, وہ تھی سیرت النبی سے, چونکہ مجھے تعلق ابھی میں نے بات نہیں کی اس پہ. سیرت النبی پہ کتاب نے چھاپی. گلگت میں ایک زبان بولی جاتی ہے شینا. تو اس پہ اکبر ایک آدمی تھا, وہ جرنلسٹ تھا مسلم اخبار میں. میں نے کہا اس کے اوپر لکھو شینا پہ. تو اس نے بھی شینا لینگویج میں سیرت النبی کی کتاب شائع کی, لکھی. میں نے شائع کی. تو پھر اس کو انعام ملا, صدارتی انعام ملا. اس کے علاقے میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس کو 4 کنال زمین بھی دے دی. اور وہ شیخ صاحب امیر آدمی ہو گئے. جب سے وہ امیر آدمی ہوئے, آج اور 20 سال ہو گیا, میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی. کوئی بات نہیں, میں نے اپنا کام بالکل, آپ نے تو اپنا کام کر دیا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا جی, میرے پاس بھی آپ کے کافی سرٹیفکیٹس ہیں یہاں پہ موجود, اور خیر ہیں تو بہت بے شمار سرٹیفکیٹس, لیکن یہ کچھ میرے سامنے یہاں پہ موجود ہیں. ان کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا. یہ سید عالیہ احمد رضوی کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ہر سال میں
سیرت النبی کانفرنس پہ جایا کرتا تھا. اچھا. وہاں پہ جا کر مجھے جو تمام علماء کرام مشائخ کے ساتھ میری ملاقات ہوتی تھی, میں ان کو دیکھتا تھا. خصوصاً ہمارے جو وہ صدر پاکستان آتے تھے, وہ بات چیت کیا کرتے تھے, عاشق رسول تھے, حدیث شریف کی بات کرتے تھے. تو پھر 89-90 میں نے اس کے اوپر مقالات لکھنے شروع کیے. اوکے, تو یہ اس پہ ملا آپ کو؟ اس پہ مجھے ملتے ہیں, اس لیے مقالات لکھ لیے چونکہ میری کتابوں کی دکان ہے. تو یہ لوگ میرے دوست تھے, میں نے نقل مارنی, مجھے موضوع مل جانا. صحیح بات ہے, ویسے غلط بات تو نہیں. تو میں نے موضوع دیکھنا کیا ہے, مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے, تعلیم کا نظام ان کے حوالے سے, معیشت کا, تو اس طرح ان کے اخلاق کے حوالے سے. تو وہ پھر میں نے اس طرح لکھتا تھا, محنت کرتا تھا. ٹھیک, اللہ کا بالکل, محنت میں تو عظمت ہے, اور یہی والی اس بات کے مجھے مل گئے. اور میرے دوست حیران ہوتے تھے, یار کہاں ذاکر شاہ, کہاں سیرت. تو پھر ان مولویوں نے اعتراض کیا, آپ کی داڑھی نہیں, آئندہ نہیں دکھنا. تو پھر 5 سال میں نے کنٹینیو کیا. اس کے بعد چونکہ میری داڑھی نہیں تھی تو وزارت والے بھی کہتے تھے جی آپ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا جی آپ آئیں, کتابیں لے لیں, پڑھ لیں, مجھ سے لے جائیں, آپ بھی لکھ لیں. صحیح بات ہے. پھر اس کے بعد میں ان کے بیچ میں شامل ہو گیا, پھر میں نے مقالات لکھنے میں نے. اچھا سر, ایک اور اینڈ میں ضرور آپ سے ایک میسج بھی لینا چاہوں گی کتب بینی کے حوالے سے, اور کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ بالکل کتابوں سے دور ہو گئی ہے, پڑھنے کے حوالے سے, لکھنے کے حوالے سے, جو بھی ہے. تو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کی طرف ان کا رجحان دوبارہ آنا چاہیے, اور کیوں آنا چاہیے؟ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ انٹرسٹ دوبارہ ڈیولپ ہو؟ بات یہ ہے جی کہ ہمارے کافی وجوہات ہوگی, لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے, میرے ڈاکٹر ابواللہ صدیقی صاحب ہوتے تھے, بڑے مشہور آدمی تھے. جن لوگوں کے ساتھ ان کے گھرانوں میں کتب بینی ہوتی تھی, ان کے ہاں کتب ہوتی تھی. ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو کسی بچے کی نئی کتاب آنی تو وہ دیتے تھے, اس کو پڑھ لو, پڑھ کے ہم نے واپس کر دینا. اب گھرانوں میں پتہ نہیں ایسے حالات ہو گئے ہیں, غالباً ٹیلی ویژن کی وجہ سے, ٹیپ ریکارڈ کی وجہ سے, VCR کی وجہ سے, کہ بزرگ بھی شاید کتب بینی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے بچوں کو بھی شوق نہیں رہا. پھر تیسری بات یہ ہوتی تھی کہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے بڑی اچھی کتاب آئی ہے, آپ اس کو پڑھ لیں. پھر ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ ٹیکسٹ بک کے علاوہ کسی اور چیز کا فالتو حوالہ دو گے تو تمہیں زیادہ نمبر ملیں گے. اب وہ حوالے کے بجائے آپ کہتے ہیں نہیں وہی لکھنا ہے جو کہ ٹیکسٹ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ آپ نے لکھنا. تو جب تک یہ بچے واپس, اور ہمارے فیملی والے بندے, ہمارے اساتذہ, ہمارے محلے والوں, اب لائبریریاں ختم ہو گئی جی, کتنے افسوس کی بات ہے. جب تک ہم واپس اس کتب بینی کی طرف نہیں جائیں گے, ہم کام نہیں کریں گے. لیکن میں زندہ مثال یہاں بیٹھ کے بندے سن رہے ہوں گے, حلفاً میں بیان کرتا ہوں, جو بچے پڑھتے ہیں, دا ریڈرز آر دی لیڈرز, جو پڑھتے ہیں وہی لیڈر ہوتے ہیں. بالکل. تو میں مثال نہیں دیتا, کہ میں اپنے فیملی کے کسی بچے کی مثال دوں. تو میرا ایک بچہ ہے, وہ اتنا سا تھا تو میں جاپان سے کتابیں لایا تو وہ کتابیں دیکھتا تھا. بعد میں جاؤ, اس کو ٹافی نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, کتاب چاہیے, نہ ابا چاہیے, نہ اماں چاہیے, کتاب. الٹیمیٹلی وہ بچی ٹاپ کرتی تھی, ٹاپ کرتے کرتے CSS افسر ہو گئی. CSS افسر ہونے کے بعد وہ افسر ہو گئی. لیکن اس افسر کے بعد لوگ سمجھتے ہیں جی شاید کوئی ادھر سے نہیں بھائی, اس کی ریڈنگ ہے, اس کی بک ریڈنگ ہے, اس کے ساتھ بات کرو. بات کرنے کے بعد ہی ابھی بات ختم نہیں ہوتی, وہ کہتی ہے ابا یہ ایسے ہوا ہے. اچھا, بیکاز اس کی بک ریڈنگ ہے, اس نے دنیا نالج آپ کو پھر گین ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو پھر اس نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ علماء کرام نے کیا لکھا ہوا ہے. جب ایسی بات ہوئے تو کیوں ہوئی, صحیح, ایسی نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا. وہی بات ہے نا, ہر چیز کے پیچھے ایک تحقیق پھر شامل ہو جاتی ہے جب آپ ریڈنگ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اور اسی کتب بینی کی وجہ سے, جیسے میں نے اپنی بچی کا ذکر کیا کہ وہ بہت پڑھتی تھی, میری بیگم صاحبہ نے بھی 5 کتابیں لکھی ہیں, ماشاءاللہ, 2 شاعری کی کتابیں ان کی, آئینہ میں گلاب اور محبتوں کے بعد. اس کی وجہ سے پھر میری فیملی کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ بھی وہ پڑھتے لکھتے ہیں تو پڑھی لکھی فیملی ہو, آپ بھی کریں. بالکل. تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری فیملی میں, چونکہ ہمارا تعلق ہی کتب کے ساتھ ہے, تو فیملی میں اب دوبارہ یہ شوق پیدا ہو گیا ہے. بالکل وہی والی بات سر, کہ آپ کی فیملی میں, آپ کے ماحول میں وہ چیز ہونی چاہیے, تبھی جو آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس چیز کو گریب کرے گی اور اس کی طرف راغب ہو. سیاست میں بھی چلے جائیں, جناح جیسے بندے,
کہاں پیدا ہوں گے؟ ریڈنگ بے شک کہاں؟ صحیح. تو آپ کا یہی میسج ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں وہ ماحول ہونا چاہیے اور یہ ہمارے بڑوں کو جو ہے اس چیز کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان کو وہ ماحول دیں کہ وہ کتابوں کی طرف راغب ہوں اور ان کو انٹرسٹ پیدا ہو. نہیں، ان کو تلقین ہے، گزارش ہے، مہربانی ہے. دیکھو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پہلی آیت کیا آتی ہے؟ اقرا اقرا اقرا. اگر ہم پڑھتے نہیں ہیں، چلو کچھ نہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ کا کلام تو پڑھ لو. بے شک. اور جس نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ لیا اس نے تمام علم حاصل کر لیا. Exactly. اس کے بعد ہمیں آیا جی یہ پرائمری کا بچہ ہے تو اس کو آہستہ آہستہ تعلیم کیوں نہیں دیتے تم لوگ؟ کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ دیں، واپس جائیں اپنے معاشرے کی طرف واپس جائیں. آج ارد گرد کے بندے کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں. آج اگلے لوگوں کو کتابوں کی وجہ سے ٹیکنیکلی اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں، وہ مریخ پہ پہنچ گئے ہیں، ادھر پہنچ گئے ہیں. ہمیں ابھی مسئلہ آ جائے گا چاند نکلا کہ نہیں نکلا. کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگوں کو سوچنا ہمارے چاہیے. کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں اس معاملے میں. کنسیپٹ نہیں ہے، ہم چاہتے ہم ہی شاید کنفیوز ہیں اس وجہ سے کہ کس طرح سے مطالعہ کرنا ہے، کن بیسک کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے. شاید یہ ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے. وجہ اس کی ہم بھول گئے ہیں کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. ہم بھول گئے ان باتوں کو. ہمیں یہ پتہ ہے پلاٹ کتنے کارنر دا ہے کہ نہیں ہے، کتنا ریٹ ہے. کیا ہم دنیاوی چیزوں میں ہم جو ہے حد ہونی چاہیے. بھی پلاٹ آپ کو ایک ہی چاہیے نا. میری ایک فیملی ہے، مجھے ایک پلاٹ چاہیے. نہیں جان تو پہلے بچیاں دا بھی ہو جائے. اچھا جی بچے اور نہیں، اور نند بھی ہے اس کا بھی ہونا چاہیے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ رائٹ. سو آئی ایم سوری، مطلب مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھی ایک گھر ہونا چاہیے آرام نہیں سے. سر آپ بالکل کر سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کو یہی چیزیں تو بتانی ہے کہ ہم جس بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمیں کسی ڈیسٹینیشن پہ لے کے نہیں جائے گی، اس کا انجام اچھا نہیں ہے. تو جن چیزوں کا انجام اچھا ہے، جو ہمیں کچھ دے کے جا رہا ہے یا ہمارے بعد یاد کریں گے لوگ جس چیز کے اوپر، ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. تو یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جو تھیوریز ہیں وہ کس طرح کی ہو گئی ہیں، ان کا رجحان کس طرف چلا گیا اور کس طرف ہونا چاہیے. دیکھیں جب تک آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو پہلے الفاظ ہیں. بھئی سوچو کہ ہماری لائف کیا ہے. ہم نے سیدھی زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے کتاب پڑھو. اقرا پڑھو. اور میرے آقا آئے پڑھانے کے لیے. آپ پڑھانے کے اوپر چلے. ابھی بات ہو رہی ہے کتب بینی کی. جنگ احد میں قیدی آ گئے. جناب عباس اس وقت چچا تھے، وہ بھی ایک قیدی آ گئے. تو خیر ان کو پیسے دیا، فدیہ دیا، وہ چھوڑ دیتے تھے. کچھ بندے ایسے تھے جو فدیے کی رقم ادا نہیں کر سکتے تھے. انہیں کتابیں دے دی تھی. نہیں، میرے آقا نے کہا تم میرے بچوں کو پڑھا سکتے ہو. اچھا. اب تمہاری ٹیوشن ہے، تم ان بچوں کو یہ تعلیم دو. وہ تعلیم جو ان کو دو گے وہ فدیہ میں پیسے کاٹ دیے جائیں گے. تو ان کفار نے مدینے میں مسلمان بچوں کی پڑھائی کی، ان کو ٹیوشن پڑھائی، پھر وہ واپس گئے. ہمارا تو یہ کلچر ہے. بالکل اتنا اسٹرانگ ہسٹری ہے ہماری اس حوالے سے. جب تک پڑھائی لکھائی نہیں کریں گے کیسے جائیں گے آگے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے. بالکل بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. بہت مہربانی آپ کی، بہت اور مہربانی. آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں آپ بہت سارے لوگوں کی انسپریشن ہے. بس میں خود یہی دعا کروں گی کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ لوگ مطالعے کی طرف راغب ہوں، کتب بینی کی طرف راغب ہوں، اور محبت جیسے آپ نے کی ویسے ہی لوگ اگر محبت سے کریں گے تو شاید چیزیں چینج ہو جائیں گی. وہ جو اب نظریہ لوگوں کا ہے وہ بدل جائے گا. اور آج اے ٹی وی کے توسط سے جو آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوا ہے اس سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو چینج ضروری آئے گا. مہربانی. بالکل جی، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ.